اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے مساجد کا بیان، اس میں آگے آج جو ہم بیان کریں گے نماز کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے طریقے سے بیان کروں، کیونکہ یہ ہمارا بڑا اہم موضوع ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے دور میں مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان پہ اور مسلمان ملکوں پہ جو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ زوال کا شکار ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ سہارا لیتے ہیں امریکہ کا اور باقی جو یورپی ممالک ہیں۔ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دیا، تو خدا را اپنے آپ کو، خاص طور پہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو انصاف دینے والے ہیں یا جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں اور اللہ کی مخلوق پہ رحم فرمائیں۔ تو اب میں آتا ہوں کہ اذان سننے والوں کے لیے فرض نماز مسجد میں ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی۔ جب وہ نابینا صحابی واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز تو سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نابینا شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے اجازت دی اور پھر فرمایا کہ نہیں، آپ بھی مسجد میں آیا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک نابینا شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسجد میں آئیں، لیکن ہمارے اب محلوں کی اور شہروں کی حالت دیکھیں کہ اتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک محلے کے اندر آبادی اگر 2000 کی ہے تو وہاں 15-20 نمازی بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مسجدیں بنائی جا رہے ہیں، ہر جو ہے نا محلے میں 2-2 3-3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ وہاں پہ نمازی پڑھنے والے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس کا بڑی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ثواب لینے کے لیے اگر کرنا ہے تو مسجد کا رخ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو 27 نمازوں کو ثواب دے، اور جاتے ہوئے بھی آپ کو جتنے قدم چل ثواب ملے گا اتنے گناہ گر جائیں گے۔ اور مسجد کے اندر 2 نفل پڑھیں گے مسجد کے، تو قیامت والے دن مسجد بھی آپ کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی۔ تو اس طرح جو ہے نا انسان کو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے شرعی عذر کے بغیر نہ آیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر کوئی انتہائی بوڑھا شخص ہے، مسجد نہیں جا سکتا، شرعی مجبوری ہے یا بیمار ہے، بیماری کی حالت میں نہیں جا سکتا، حالانکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وہ بیمار تھے، پھر بھی جو ہے نا وہ نماز کے لیے جو ہے تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو تشریف لے گئے۔ تو کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی آخر زمان تو وہ بیماری کی حالت میں تکلیف میں گئے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور ان کی تو یہ پکی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ وہ جب بھی کہیں سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ تو ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے،
اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ فرض نماز گھر میں ادا کرنا سراسر گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے عبادت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان دی جائے اس میں حاضر ہو کر نماز ادا کرو۔ واپس اگر تم اپنے گھروں میں فرض نماز پڑھو گے، جس طرح فلاں شخص جماعت چھوڑنے والا گھر میں نماز ادا کرتا ہے، تو گویا تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اگر تم لوگ اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہ واضح طور پہ کہ آپ نے جو ہے نا مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنی ہے، اور جو نفل ہیں وہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا آ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر کے اندر بھی جگہ مخصوص کر لیں جہاں پہ آپ کو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل نماز بھی، اور فرشتے جو ہے نا اس نمازی پہ اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا فرض نماز جو ہے نا گھر میں پڑھنا کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ مسجد میں نہ آنے والے منافق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مسجد میں آ کر نماز نہ ادا کرنے والا ایسا منافق ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہے، یا پھر وہ بیمار ہے۔ حالانکہ ہم میں سے جو شخص بیمار ہوتا وہ بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد میں آتا اور نماز ادا کرتا۔ سے مسلم نے روایت کیا کہ اگر صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کے وہ مسجد میں آتے تھے۔ آج کل دیکھ لیں کہ اس وقت بڑی تھوڑی سی آبادی تھی، لیکن اس وقت مسلمان جو ہے نا اکثریت جا کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ صرف عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آنے والے بھی منافق ہیں۔ اس میں بھی جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عشاء اور نماز فجر مسجد میں آ کر ادا کرنا منافقوں پر بہت بھاری ہے۔ اگر انہیں علم ہو جائے تو یہ دونوں نمازوں کو مسجد میں آ کر ادا کرنا کتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو وہ مسجد میں گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء اور فجر کا کتنا ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل جو ہے نا چل کے آئیں گے۔ تو ہم لوگ خاص طور پہ یہ جو نماز فجر ہے اور نماز عشاء ہے، اس میں تو ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں دوسری نمازوں کے مقابلے میں ظہر عصر مغرب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان میں نہیں جاتے، حالانکہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ اب بیان کر دیا ہے کہ کتنا ثواب ہے۔ مسجد میں حاضر نہ ہونے والوں کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا ہے، تو یہ بھی واضح طور پہ ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم جو ہے نا سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا جو احکامات ہیں ان سے ہم جو ہے نا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ مساجد امن و سلامتی کی جگہ ہیں، تو اس لیے وہاں پہ انسان کو جا کر جو ہے نا وہ جانا چاہیے۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسلسل 40 نمازیں پڑھنے والے کے لیے نفاق اور جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں بھی جو ہے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے باجماعت نماز ادا کی اور اس کے لیے آگ و نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نا ثواب دیا ہے۔ نماز فجر مسجد میں ادا کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فجر کی نماز کا کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں نماز فجر اور نماز عشاء مسجد میں باجماعت ادا کرنے والوں کو رات بھر قیام کا ثواب ملتا ہے کہ اگر یہ 2 نمازیں آپ جا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پوری رات جو ہے نا آپ نے جیسے ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احکامات سے عمل کریں۔ ہماری مسلمانوں کی حالت اور ہمارے پاکستان میں جو آج کل ملک جس اس سے گزر رہا ہے، صرف یہ ہے کہ ہم
جو پاکستانی مسلمان ہیں ہم دین سے دور ہو گئے، اس لیے ہمارے اوپر ایسے حکمران بھی آ گئے ہیں۔ تو خدارا اللہ تعالیٰ سے آپ فریاد کریں کہ یا اللہ کو ہماری مدد فرما تاکہ ہم ملک کے حالات اچھوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک